شناور اسحاق، شاعر، نثر نگار اور ماہر تعلیم شناور اسحاق سن 1970 میں وزیر آباد کے قریب واقع موضع احمد نگر چٹھا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عالم دین تھے۔ ابتدائی تعلیم مقامی اسکول سے حاصل کی۔ بعد ازاں مولانا ظفر علی خان ڈگری کالج وزیر آباد سے اکتساب علم کیا۔ کم عمری ہی سے شعر و ادب کی طرف رجحان واضح تھا۔ سن 1990 میں علامہ سید ماجد الباقری کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ حصول رزق کے لیے گوجرانوالا اور ملتان سمیت متعدد شہروں میں قیام رہا۔ شناور اسحاق کا پہلا مجموعہ التباس سن 2003 میں شائع ہوا اور اسے اساطیری پذیرائی ملی۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں ادھورے نروان اور مدفون آدمی کی ڈائری شامل ہیں۔ شناور اسحاق شاعری کی جملہ اصناف پر یکساں عبور رکھتے ہیں۔ اردو غزل کی روایت کا ایک انتخاب ہم تو غزال ہو گئے کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ شناور اسحاق کی ذاتی یادداشتوں اور احباب کے شخصی خاکوں کا مجموعہ صحبت آدمی مبارک ہو کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ شناور اسحاق کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں متعدد اعزازات مل چکے ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود حاضر ہوں۔ جدید اردو غزل کے معمار محترم ناصر کاظمی نے ایک کمال کا شعر کہا، یہ آپ ہم تو بوجھ ہے زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ یہ پہچان کرنا کہ زمین کا بوجھ اٹھانے والے کون ہیں، یہ تمدن کا اور تہذیب کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایسی ہی ایک شخصیت سے کروا رہے ہیں، درجہ اول کے شاعر، بہترین نثر نگار، استاد، ماہر تعلیم محترم شناور اسحاق سے۔ شناور بھائی آداب۔ جی آداب۔ تو حضرت آپ سے اور تو جو تعلق کی نوعیت ہے سو ہے، ایک زمین کا رشتہ بھی سانجھا ہے۔ ہاں جی بالکل۔ احمد نگر چٹھا، جس خوبصورتی سے اور جس باریک بینی سے آپ نے اس کی گلیوں، بازاروں، شخصیات کا احوال بیان کیا ہے، ہم نے بھی بھائی اسی طرح کی زندگی گزاری تھی۔ یہ تفصیل اتنی جو ہے، اتنا گہرا اثر اس عمر کے تاثرات کا، یہ کیسے آیا؟ وجاہت بھائی، یہ جو ماضی کی یاد ہوتی ہے، جسے یوسفی صاحب نے کہا تھا عارضۂ یاد ایام، نوسٹیلجیا کا ترجمہ انہوں نے کیا تھا۔ جی۔ تو میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی انسان 50+ ہو جاتا ہے، ہم جیسا تھوڑا سا سوچنے سمجھنے والا، جس کا حافظہ ذرا بہتر ہو، تو وہ ناسٹیلجک ہو جاتا ہے۔ جی۔ تو بس مجھے کچھ موقع ملا تھوڑا سا الگ رہنے کا، کچھ تخلیہ مجھے نصیب ہوا گزشتہ کوئی 2-3 سال پہلے۔ تو میں نے کہا کہ بیکار مباش کچھ تو کرنا چاہیے۔ یہ میں نے اس کا آغاز کیا۔ ملتان میں 1 سال رہا، تو اصل میں تو مجھے ملتان کی یادیں لکھنا تھیں، جو میں سمجھتا تھا مجھ پر قرض ہیں۔ تو وہ جب میں نے وہ لکھنا شروع کی، تو پھر میں نے کہا، پھر یہ اپنے آپ ہی پھر ہوتا چلا گیا، اور پھر وہ یہ ریکریٹ ہو گیا، وہ جو بازیافت، یہ آمد کی طرح یہ ہوا۔ یہ احمد چٹھا جو ہے، جی وہ تحریر میں جب آیا، جی تو وہ ملتان سے بازی لے کے معلوم ہوا کہ اس کی مہر زیادہ گہری تھی۔ جنم بھومی ہے۔
اور وہاں بچپن لڑکپن وہاں تو یعنی ظاہر ہے وہ جس کو سن آف سوئل کہتے ہیں تو وہ وہی ہے ہمارا. ایسے ہی ہے. ہاں جی. بھائی شناور، وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کا وطن معلوف کہاں ہے؟ کہنے لگے آج کل مائکے گئی ہوئی ہیں. واہ 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 واہ. اچھا سید، ہم نے اس پروگرام میں اساتذہ سے، صاحبان فکر سے، جو فنون عالیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات، میرے خیال میں کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں تھی جن کے بچپن میں کتاب کو دخل نہ ہو. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب میں آپ کے معاملات سے گزر رہا تھا، سمجھنا چاہ رہا تھا، تو معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو کتابوں والا الماری اور اس کے پٹ آپ کے والد نے خود بنائے تھے. جی جی بالکل بالکل. ہاں جی، میرے والد صاحب جو تھے وہ تعلق تو ہمارا جاٹ برادری سے ہے. میں ویسے عرض کروں کہ میرے دھدیال اور ننیال دونوں گجرات کے ہیں. دادا جی جو تھے وہ کسی زمانے میں گجرات سے گجرانوالا آ گئے یہاں احمد نگر چٹھا کے پاس پیر کوٹ چیمہ. جی. تو والد صاحب کی بھی پیدائش جو ہے نا وہ ادھر کی ہے، گجرات. جی جی. تو وہ آپ سمجھیں کہ والد صاحب تک یا دادا تک آتے آتے وہ زمینیں برائے نام رہ گئیں. تو میرے والد صاحب نے پھر مولانا عنایت اللہ وارثی تھے وارث کوٹ کے، ان سے خوش نویسی سیکھی. یہ وہ دور تھا جب پاکستان بننے سے کچھ پہلے کی یہ باتیں ہیں. تو وہ پھر یعنی مذہب کی طرف آ گئے، مختلف وہ مدارس میں بھی رہے. اہل سنت سے ان کا تعلق تھا جو ہمارا مکتب فکر ہے. تو کافی بڑے بڑے جو علماء ہیں اس مکتب فکر کے وہ میرے والد صاحب نے دیکھ رکھے تھے. اور شادی سے پہلے جب ان کی شادی ہوئی 1964 میں، تو اس سے پہلے ان کا زمانہ بالکل ایک آوارہ گردی کا اور سیلانی آدمی تھے. تو انہوں نے مختلف شہروں میں اور جو بڑے بڑے اس زمانے کے علماء تھے، عطا اللہ شاہ بخاری تک، شورش کاشمیری، وہ آپ جس کا بھی نام لیں، ہر مکتب فکر کے علماء کو انہوں نے سن رکھا تھا. اور فیصل آباد میں، اور تو کتابیں تو انہیں کتابیں اکٹھی کرنے کا شوق تھا. ان میں مذہبی کتابیں بھی تھی، پنجابی شاعری کی بھی تھی، کچھ ادبی نیم ادبی. تو وہ ایک اچھی کلیکشن تھی ان کے پاس کتابوں کی. تو وہ تو آنکھ کھولتے ہی والد صاحب کو کتاب کے ساتھ دیکھا. تو اب اس سے اچھا منظر کیا ہو سکتا ہے. کیا حقیقت یہ ہے. کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی کہ جو بچہ باپ کو کتاب میں محو پائے. جی بالکل. اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ یہ کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. جی جی بالکل. تجربے سے گزر رہے ہیں. جی جی جی. 1964 میں شادی سے پہلے جو آپ کے والد محترم تھے وہ سیلانی طبع تھے. جی جی. لیکن حضرت آپ تو ان سے بہت آگے نکل گئے، چونکہ آپ نے تو، وہ سیلانی تھے، آپ نے تو آوارگی بھی کی. تو کیا والد محترم نے کبھی اس پہ اشارے کے نائے میں روک ٹوک نہیں کی؟ اصل میں میں سمجھتا ہوں میرے والد صاحب اس معاملے میں نا زیادہ وہ خوش نصیب تھے. انہوں نے زیادہ آوارہ گردی کی. میں نے اتنی نہیں کی. میں یعنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا. جی جی. تو میں ایک ذمہ دار بیٹا مجھے ثابت ہونا تھا، اور وہ میں الحمدللہ ہوا. چلیں تو آوارہ گردی پہ وہ کہا کرتے تھے، بلکہ چونکہ وہ گاؤں کی مسجد میں خطیب بھی تھے اور پیش امام بھی تھے، ایک عرصہ رہے. جی جی ایک عرصہ رہے، اور سپیکر کی سہولت ہمیں میسر تھی. تو ان دنوں پی ٹی وی پر ڈرامے لگا کرتے تھے 8 سے 9 پرائم ٹائم میں. جی. تو میں کوئی منگل یا جمعرات کو جب وہ اچھے ڈرامے ہمارے زمانے کے جنگل دیواریں وغیرہ لگا کرتے تھے، جی، تو اس وقت میں کسی گھر میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا تھا، اور وہ جو
یعنی صاحب خانہ ہیں وہ مجھے بتاتے تھے کہ اسحاق چلو گھر، تمہارے ابو نے اعلان کیا ہے کہ اسحاق جس کے گھر بیٹھا ہے اس کو بھیج دیں. تو اس طرح کئی دفعہ ڈرامے کے دوران مجھے اٹھ کے گھر جانا پڑتا تھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کیا کیفیت ہوگی. تو وہ میرا پیچھا کرتے رہتے تھے. لیکن بہرحال پھر اس میں بھی ان کی شفقت پدری ہوتی ہے والدین کی. خود جب میرے اپنے بچے ہوئے تو جب وہ کہیں ذرا 2-4 منٹ لیٹ ہو جاتے تھے تو مجھے پتہ چلتا تھا یار ابا جی ٹھیک تھے. صحیح فرمایا آپ نے. بلکہ جو آپ نے کہا نا کہ ذمہ داری کا احساس، ہاں جی سنجیدگی، وہ تو اب ہماری شناسائی جی جی کوئی 3 دہائیوں پہ پھیلی ہوئی ہے. جی 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 سچی بات یہ ہے کہ مجھے ایک طویل عرصہ یہ احساس رہا کہ آپ مجھ سے بڑے وہ اس کی وجہ آپ کے مزاج کا وہ سنجیدگی اور وہ ٹھہراؤ اور وہ تحمل وہ تھا. آپ اپنی رائے تیکھی دیتے ہیں. تیکھی؟ جی. اچھا. اس پہ ابہام نہیں ہوتا. نہ غیر ضروری تعریف ہوتی ہے، نہ غیر ضروری تنقید ہوتی ہے. لیکن آپ متنازع نہیں ہوئے. آپ کا حالانکہ آپ کے ادبی جو معاصر جی جی شخصیات ہیں ان میں سے بہت سے کوئی بیچارے ایک جملے پہ، جی جی کوئی کسی ایک دھڑے بازی میں، لیکن آپ کے بارے میں ایسا نہیں ہوا. اس میں فوری طور پر تو میں سمجھتا ہوں ایک تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو میرے اندر ایک چیز ہے کہ میں نے زندگی میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی جو عمر میں مجھ سے بڑا ہو. یہ ایک تو ادب ہے کہ یہ میرے اندر ایک طے شدہ بات ہے کہ جو مجھ سے بڑا ہے میں نے اس کے ساتھ، کوئی چھوٹوں کے ساتھ بھی ویسے تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو عمر میں بڑا ہے وہاں میں بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ بہت شروع میں ہی مجھے اس بات کا احساس تھا ایز اے پوئٹ کہ مجھے نیک نامی چاہیے، شہرت نہیں چاہیے. واہ واہ واہ. تو لہٰذا اس کے لیے نا میں نے کوئی کنٹروورشل بات کبھی نہیں کی. بڑوں کا احترام کیا. میرے جو معاصرین ہیں شاعر جن کو میں نے پڑھا، جن سے سیکھا، تو میں تو سب کو اپنا محسن سمجھتا ہوں. تو باقاعدہ جو ہے جی جی یعنی جو ہم عصری کی چشمک ہوتی ہے جی جی اس کی جھلک تک نہیں آنے دی. اتنی رواداری ہے آپ کی تحریر میں، آپ کے آراء میں. وہ ابھی آپ نے کہا کہ جو بزرگ جی جی آپ کے استاد جی جی علامہ سید ماجد الباقری، جی جی اچھا اتفاق سے گزشتہ ملاقات نشست ہماری شہزاد نگیر صاحب کے ساتھ ہوئی. جی جی وہ بھی جی جی میرے ماجد باقری صاحب کے استاد بھائی ہیں وہ میرے. جی جو ہیں. یہ فرمائیے کہ کوئی 91 سے 95 تک آپ کا تعلق رہا؟ جی بالکل یہی دورانیہ ہے. یہی دورانیہ. جی جی آپ میں تعلق میرا چونکہ اسی شہر سے ہے جہاں پہ آپ جی تھے، جی جس جگہ کو آپ وحدت کالونی کہہ رہے ہیں. جی جی ہم اپنے بچپن میں اسے، معذرت چاہتا ہوں یہ کوئی تحقیر کا لفظ نہیں ہے، کچی پمپ والی کہتے تھے. اچھا یہ بالکل نام تو میں نے سن رکھا ہے، لیکن جب میں 91 میں وہاں تھا قیام پذیر تو اسے وحدت کالونی ہی میں نے سنا. ڈسپوزل روڈ جی وہ جی کچی پمپ والی، وہ چونکہ میرا جو زمانہ ہے جی جی اس کو جاننے کا وہ 70s کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جی 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 71 سے. ہاں جی اس وقت تو یقیناً وہ ایک سلم گجرانوالہ کے مضافات. جی جی کیونکہ ابھی تو پیپلز کالونی بنی ہی نہیں تھی. جی جی ہاں جی وہ سارا وہ کھیت ہی تھے. وہ کھیت تھے جی جی بالکل وہ کھیت تھے.
آپ کے والد عالم دین تھے، جی جی آپ کا پس منظر دیہاتی تھا، جی جی لیکن ایک بات معلوم ہوئی کہ جو احمد رشید چٹھا ہے جی اس میں جنہیں ہم میر عالم کہتے ہیں، جی جی جن کے ودیا ساگر موسیقی ہے، جی بالکل بالکل وہ وہاں بہت بڑی تعداد میں تھے، تو وہ ایک طرح سے موسیقی کا ہاں جی مرکز تھا، اور آپ کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی کہ آپ نے بہت بڑے جو اس سمندر کے شناور ہیں جی جی انہیں براہ راست سنا۔ ہاں جی کیا اس کا تعلق آپ کی شاعری پہ، آپ کی طبیعت کے موضوع ہونے پہ پڑا موسیقی کا؟ جی بالکل اس کا اثر پڑا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو فنون لطیفہ ہیں یہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی شاعر ہے جی جی تو وہ اسے موسیقی پسند نہ ہو یا اسے مصوری سے کوئی لگاؤ نہ ہو تعلق نہ ہو، یا اسے فلم یا ڈرامہ یا ان چیزوں سے وہ کہے جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، تو میں اسے ایک باقاعدہ کمی مانوں گا جی۔ تو اثر تو بہت اس کا ہے، اور ظاہر ہے موسیقی تو مجھے بہت پسند ہے۔ وہ مورکھ انسان نہیں، جی پیار نہیں ہے سر سے جس کو وہ وہ مورکھ انسان، یعنی اب وہ لوگ دیکھیں نا استاد فتح علی خان، استاد فتح علی خان، امجد علی خان، ان کو سامنے بیٹھ کے وہاں سنا احمد نگر چٹھا ہائی اسکول کے گراؤنڈ میں، تو حسین بخش گلو بھی ہمارے جی وہاں آیا کرتے تھے، جی، تو مدثر اقبال بٹ یہ ہیں، انہوں نے وہ احمد نگر چٹھا جی ہی کے وہ ہیں۔ مجھے معلوم ہے، انہوں نے پنجابی صحافت جی 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 میں پھر بہت جی نام کمایا۔ نام کمایا۔ ہاں جی، تو وہ پروگرام کروایا کرتے تھے، تو اس میں بڑے بڑے لوگ انہوں نے وہاں بلائے، یعنی احمد ندیم قاسمی سے لے کر اپنا اقبال ساجد تک، یہ بیچ میں جتنے لوگ ہیں، منیر نیازی، سب کو شامل، یہ سب وہاں احمد نگر چٹھا تشریف لا چکے ہیں۔ پھر ماسٹر عبداللہ صاحب کی وہاں زیارت ہوئی مجھے، پھر ریاض علی، امتیاز علی، اپنی جوانی میں پیک ٹائم میں ان کو وہاں سنا، تو یہ بڑا اچھا وقت تھا وہ کہ، اور یعنی وہ ایسی خوبصورت راتیں ہوا کرتی تھیں جب وہ پروگرام ہوتا تھا کہ ہمیں بس یہ یاد تھا کہ ہم بیٹھے ہیں، اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اب اٹھنا ہے۔ بیچ میں جو جتنے گھنٹے گزر جاتے تھے یقین کریں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسا شاندار زمانہ تھا۔ وہ انسان کی ذات پہ جی موسیقی بہت گہرے طور پہ اثر انداز ہوتی ہے، جی جی اور چونکہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جو ہم نے اپنا نصاب مرتب کیا ہے، جی جی کیا یہ بچوں میں، ہمارے بچوں میں ذہانت کا، تخلیقی امکان کا، رواداری کا کو محمیز کرنے میں کچھ مددگار ہو سکتا ہے؟ آپ مطمئن ہیں جو نصاب ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ بالکل مطمئن نہیں۔ اگر سائنس کی بات کریں تو اس میں ہم کرائمرز پیدا کر رہے ہیں، بچے سائنس کو رٹتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، بچے سائنس کو رٹتے ہیں، ان کے کانسیپٹ بالکل سائنس میں کلیئر نہیں ہیں۔ خود جو سائنس کے اساتذہ ہیں ان کے ہاں ریزننگ اور یہ جو ایک لاجیکل رویہ ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کیا یہ سائنس ٹیچر ہیں؟ اور جہاں تک میرا سبجیکٹ ہے لٹریچر، اردو لٹریچر، تو وہ سارا سلیبس ایسا ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ بچہ لٹریچر سے متنفر ہو جائے، کہ کیا بات؟ چن چن کے
یعنی بے رس جی چیزیں، بے رس چیزیں وہ ڈالی گئی ہیں. تو آپ نے ایک گفتگو میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنے استاد اقبال احمد صاحب سے کہا کہ ایک سیاستدان کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، تو انہوں نے ایک ہی لفظ بولا تھا، ویژنری. یس. تو میں عرض کروں گا کہ یہ صرف سیاستدانوں پر ہی یہ منطبق یہ بات نہیں ہوتی. یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ ایک نسل کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اس کا سلیبس آپ بنا رہے ہیں تو آپ انسان کی نفسیات سے بنیادی واقفیت ہی نہیں رکھتے کہ انسان کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا میں آپ کی اجازت سے عرض کروں گا کہ یہ جو سلیبس ہے یہ اس میں بہت کم ایسے یعنی پورشن ہیں جو مائنڈ بلوئنگ ہیں یا برین سٹارمنگ آپ جن کو کہہ سکتے ہیں، جس سے کوئی ایک طالب علم جو ہے اس کی سوچنے کی اور کریٹ کرنے کی صلاحیت ایکٹیویٹ ہو. ایسا سلیبس نہیں ہے. دوسرا ایک اور میں عرض کروں گا کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ملک ہیں وہ بچوں کو جو میڈیم آف ایجوکیشن ہے ان کا اپنی یعنی نیشنل لینگویج ہے. ہمارے ہاں میں تمام زبانوں کا احترام کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں. یہ کوئی انگریزی کا بھی میں محبت کرتا ہوں انگریزی سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے میڈیم آف ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ دنیا بھر کے ایجوکیشنسٹ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں پڑھائیں تاکہ ان کے کنسیپٹ کلیئر ہوں. انگلش تو آ ہی جاتی ہے، ہم آپ ٹاٹ کے اسکولوں پہ بیٹھ کے پڑھے ہوئے ہیں، بالکل، تو بڑے ہو کے انگلش حسب ضرورت تو ہم نے سیکھ لی. بھائی شناور ایک وقفے پہ جانا ہے. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں عصر حاضر میں درجہ اول کے اردو شاعر، کمال کے نثر نگار اور ماہر تعلیم محترم شناور اسحاق صاحب سے. کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کاوشیں اور پالیسی کیا سمت درست ہے؟ پاکستانی مصنوعات کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں منفرد پہچان کیوں ضروری ہے؟ عالمی معیشت اور خطے میں مؤثر شراکت داری پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں توازن ہے؟ SIFC سے کھلی غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہیں. ان سوالات پر تبصرے اور تجزیوں کے ساتھ ہم پہنچائیں گے اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری اتار چڑھاؤ کی معلومات. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں ایک وقفے کے بعد. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اردو کے ممتاز شاعر، نقاد، بہترین نثر نگار اور ماہر تعلیم محترم شناور اسحاق سے. شناور بھائی، التباس جی آپ کا پہلا مجموعہ 2003 میں شائع ہوا. غالباً آپ 30 اور 35 کے بیچ میں کے بیٹے میں تھے. جی ایسا ہی ہے. ایسا اس بیچ میں ایک مقام، کیونکہ آپ کے بارے میں میں معذرت چاہتا ہوں، گستاخی نہیں کر رہا، لیکن آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے جی
کہ آپ غوطہ لگا جاتے ہیں. اچھا, یعنی کہ منظر سے غائب ہو جانا, منظر سے غائب ہو جانا باقاعدہ کہ برس کے لیے, یہ بھی آپ کے سفر کا حصہ ہے, یہ بھی آپ کے تشخص میں یہ ایلیمنٹ, یہ عنصر بھی شامل ہے. اس بیچ میں ایک منزل جو ہے وہ ملتان کی آتی, جی جی, اور ملتان میری رائے میں پاکستان کے چند مردم خیز منطقہ اگر کوئی کہلانے کا مستحق ہے تو ان میں سے ایک ملتان. ہاں جی بالکل, بے شک. اور اس میں بھی آپ نے غالباً وہ وقت وہاں گزارا ہے جب وہاں بہت ہریالی تھی. جی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے ہمیں بتائیے اس زمانے کے ملتان کے بارے میں. آسی کرنالی سے لے کے ارصدیقی تک, جی اصل منصاری سے لے کے ڈاکٹر انوار تک, جی, رضی الدین رضی سے لے کے ابن حنیف تک, پلیز. جی بالکل, یہ میں خوش نصیب سمجھتا ہوں خود کو. اصل میں وہاں میں گیا تو تھا ایک معاشی سلسلے میں, ایک عارضی نوکری ہو گئی تھی وہاں ٹیلی فون کے محکمے میں. جی. تو لیکن عجیب بات ہے کہ ان دنوں ذرا شعر و ادب میں بالکل ڈوبا ہوا بھی تھا, اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. جی. تو اگلے دن ہی, بلکہ اسی دن ہی جس دن میں نے وہاں جوائننگ دی, تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یار کوئی یہاں کوئی جگہ ہے جہاں شاعر ادیب بیٹھتے ہیں. تو وہیں ایک دوست تھے ہمارے قاضی وسیم عباس صاحب, تو انہوں نے کہا کہ شوذب کاظمی صاحب میرے دوست ہیں, میں ان سے آپ کی بات کرواتا ہوں. تو انہوں نے ٹیلی فون پہ ان سے بات کروائی. تو انہوں نے کہا جی وہ ہمارے جو ٹیلی فون کا دفتر تھا وہ ڈیرہ اڈا ملتان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا وہاں قریب ہی نواں شہر چوک میں تاج ہوٹل ہے, تو رات کو وہاں ادیب شاعر بیٹھتے ہیں. تو میں کوئی 8:30 بجے وہاں اسی دن میں چلا گیا. ٹھیک. اور وہاں میں گیا تو خیر 4-5 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بعد میں تعارف ہوا تو پتہ چلا ایک ارشد ملتانی صاحب ہیں جو اس محفل کے میر ہوا کرتے تھے, میر محفل وہ تھے جو ہوٹل میں داخل ہوتے ہی سامنے چشمہ لگائے اور خوبصورت بال اوپر وہ بیٹھے ہوتے تھے, صاف ستھرے بزرگ. تو مبارک مجوکا صاحب, جاوید اختر بھٹی صاحب, ایک ہمارے دوست تھے میرے ہم عمر محمد مختار علی, ایک نجم الاصغر شاہیہ نظم کے بڑے اعلیٰ شاعر تھے, اعلیٰ پاک. ہاں جی, وہ اس طرح کر کے 4-6, پروفیسر اصغر علی شاہ صاحب وہ جناب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے جا کے تعارف کرایا کہ اچھا آپ یقین کریں کہ مجھے اب لگتا ہے کوئی اساطیری زمانہ تھا کہ ان بزرگوں نے نہایت شفقت سے مجھے اپنے پاس بٹھایا. ارشد ملتانی صاحب نے پوچھا آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو انہوں نے گولڈ لیف کی ڈبی سے ایک سگریٹ نکال کے میری طرف بڑھایا. تو میں نے, مجھے اب اتنا آداب کا وہ نہیں علم تھا, میں نے کہا نہیں میرے پاس ہیں. تو کہنے نہیں ایک ہم سے بھی پئیں. تو انہوں نے زبردستی نا مجھے وہ خیر ایسا سلسلہ تھا. اب گفتگو وہ کر رہے تھے سرائکی میں, تو اچانک نا گفتگو روک کے نا مجوکا صاحب کہنے لگے اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ہم اردو بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے, آپ پلیز. میں تو اپنا جب یہاں سے گیا تھا نا تو میں نے کہا تھا کہ بھائی ملتان میں 3 چیزیں مشہور ہیں, ایک تو سرائکی اور ایک سوہن الوا اور تیسری گرمی. میں نے کہا یہ وہاں کی مشہور ہیں, اور مجھے صرف سرائکی اتنی آتی تھی, کسی نے کہا تھا کہ وہاں 2 کو ڈوہ کہتے ہیں, اور اتنی سی سرائکی تھی. لیکن وہ نا مجھے گفتگو کے دوران اندازہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں پنجابی میں بڈھی ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں بڈھی تھی گئی ہے, تو وہ میں سمجھ گیا. تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ ایک بڑی سیکولر بیٹھک تھی. وہ لوگ بڑے ہی فراخ دل لوگ وہاں وہ موجود تھے, روادار. مجھے بعد میں ان کے مکاتب فکر کا بھی پتہ چل گیا. لیکن میں آپ یقین کریں مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے مختلف مکاتب فکر رکھنے والے لوگ
ان کے درمیان اتنی گہری دوستی اور کبھی اس کا ذکر تک بیچ میں نہیں آیا. یعنی ایسے وہ ماحول تھا وہاں. جناب وہ 8 سے 10 کے درمیان وہ نشست ہوتی تھی, تو وہاں وہ بیٹھتے تھے. پھر ہر جمعہ کو گلگشت کالونی میں ایک علی گڑھ اسکول تھا, وہاں اردو اکادمی کے اجلاس ہوا کرتے تھے. تو وہاں عرش صدیقی ساتھ ہی آرٹس فورم والے بیٹھتے تھے. جی وہ سڑک کے دوسری طرف ایجوکیشنل کالج, وہاں آرٹس فورم والے بیٹھتے تھے. تو وہ جتنے بزرگوں کے آپ نے نام لیے, مرزا ابن حنیف, عرش صدیقی, صلاح الدین حیدر, ڈاکٹر عبدالرؤف شیخ, ڈاکٹر صلاح الدین حیدر صاحب, علمدار حسین بخاری, جی شوذب کاظمی, ڈاکٹر قاضی عابد مرحوم, مبارک مجھوکا, جی قاضی عابد کا جی بہت جی صدمہ ہوا. ہاں جی ہاں جی کیونکہ ان کا تو آصف فرخی اور قاضی جی عابد جی کے جانے کا تو بھی وقت جوان مرگی بالکل. تو قاضی عابد جنرل سیکرٹری تھے اور ان دنوں وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے, اور وہ بھی روزانہ, وہ بھی تھے وہ تاج ہوٹل میں روزانہ آنے والوں میں. صحیح. تو یہ تھا وہاں کا کلچر. پھر مشاعرے بھی ہوا کرتے تھے, پھر لوگ ایک دوسرے کی گھروں میں دعوت بھی کیا کرتے تھے. تو ایک محبت تھی, اور وہ کوئی کسی قسم کا تعصب یا کوئی تنگ نظری وہ نہیں تھی. اور ایک چیز اور مجھے بڑا متاثر کیا کہ سارے لوگ اخبار پڑھتے ہیں, کالم ڈسکس ہوتے ہیں, اور نئی کتاب جو ہے وہاں ایک عطا اللہ ملک ہوا کرتے تھے جی جو لیفٹسٹ تھے اور باقاعدہ وہ یعنی مارکسسٹ تھے, اور ان کی دکان کسی زمانے میں جلا دی گئی تھی کتابوں کی. تو وہ وہاں نا روزانہ شام کو وہ نئی پرانی کتابیں لا کے کچھ 100-200 کتاب وہ وہاں ایک کونے میں, وہ گراؤنڈ تھا ایم سی گراؤنڈ, اس کے کونے میں وہ, اور وہ جتنے لوگ تھے وہ پہلے آ کے وہ وہاں دیکھتے تھے, اور جو نئی کتاب آئی ہوتی تھی وہ لے کے در بغل کیے وہ جناب تاج ہوٹل میں آ جاتے تھے. لوح ایام انہی دنوں چھپی تھی مختار مسعود کی. پھر جو ملے تھے راستے میں احمد بشیر کے, وہ میں نے وہیں غالباً یونس جاوید صاحب نے جی انہوں نے مرتب کی تھی. تو وہ جو بھی نئی کتاب آتی تھی وہ 1-2 کاپیاں لے آتے تھے, تو باقی کچھ دیگر کتابیں جو ادبی. تو پھر وہاں بیکن بکس تھا اور بھی کتابوں کی دکانیں تھیں, کتاب نگر تھا جی. ڈاکٹر صلاح الدین حیدر, آصف کرنالی, اسلم انصاری, یہ تمام بزرگ. اشرف صاحب. پھر ایک اور وہاں بہت پڑھے لکھے آدمی تھے, اور ان جیسی اچھی گفتگو کرنے والے میں نے کم لوگ دیکھے ہیں, بہت لرنڈ آدمی اور باخبر آدمی, ڈاکٹر فاروق عثمان. انہوں نے اردو ناول میں مسلم ثقافت کے موضوع پر پی ایچ ڈی کی تھی. تو فکشن پر ان کی بڑی گہری نظر تھی. اور پھر وہ جابر علی سید کا شہر بھی تو ہے. ہاں بھائی. اور جابر علی سید ان لوگوں میں ہیں جنہیں باقاعدہ نظر انداز کیا گیا. یہ مجھے شکوہ ہے بالکل, مجھے ملال ہے جی 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 کہ یہ وہ ان لوگوں میں ہیں. اور بھی لوگ ہیں ہمارے اردو میں جن کو نظر انداز کیا گیا, جو جن کا کیلیبر اتنا بڑا تھا کہ اب ان جیسے قد کا کوئی بندہ شامل نہیں ہے. آپ جابر علی سید کی تنقید پہ صحیح سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نظر کتنی دور تک. وجاہت بھائی ان کی تنقید میں جو ڈائیورسٹی ہے نا وہ آج نظر نہیں آتی. ہم لوگ ہو گئے ہیں یک رخے, متخصصین کا زمانہ ہے. وہ جو ہوتے تھے نا جیسے ارسطوٹل کو 14 علوم پر انسائکلوپیڈک لوگ تھے, تو وہ لوگ تو جناب وہ عروض پر لکھ رہے ہیں, وہ علم بدی پر لکھ رہے ہیں, وہ اپنا گوئٹے پر لکھ رہے ہیں, اقبال پہ لکھ رہے ہیں. کوئی وہ تو بڑے کثیر الجہت لوگ تھے. اچھا ابن حنیف صاحب کا میں ذکر کروں کہ وہ بھی ایسے آدمی تھے کہ جو جن کا کام اتنا بڑا ہے لیکن زمانے نے انہیں اس کا 1% بھی ریٹرن نہیں کیا. مرزا ابن حنیف. ہاں ایسے ہی ہے بھیا, نہایت شریف النفس انسان, خاموش جا کے اردو اکادمی میں بیٹھ جاتے تھے, بہت کم بولتے تھے, لیکن جب وہ بولتے تھے تو لوگ بڑے خاموشی سے, بہت ادب کے ساتھ. تو یہ ادب اس وقت تک تو تھا, کوئی ایسی رسا کشی یا اگر وہ کچھ معاصرانہ چشمک تھی بھی تو وہ بہت کم تھی. ہاں جی میں چاہتا بھی یہی تھا. میں عرض ایک اور کر دوں, مختار علی صاحب کی کتاب, میرے دوست ہیں مختار علی کی کتاب آئی کتاب آئندہ. تو اس وقت ملتان کے جو 3 بڑے بزرگ تھے نا صف اول کے, وہ آصف کرنالی,
اسلم انصاری مرحوم اور اپنا عرش صدیقی، یہ تینوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. تو تینوں کے درمیان باوجود کچھ تناؤ کی کیفیت تھی، لیکن ایسا نہیں تھا. وہ لوگ اختلاف اور دشمنی کا فرق سمجھتے تھے. آپ یقین کریں، وہ ہمارا دوست تھا مختار علی، اس نے تینوں سے کہا جی میری کتاب کا فنکشن ہے، میں آپ تینوں نے آنا ہے. وہ تینوں ہم نے بیٹھے اکٹھے دیکھے. صحیح. اور ملتان کا شاعر ہی کوئی ادیب شاعر ہو جو وہاں وہ ضلع کونسل ہال میں وہ تقریب ہوئی تھی. شناور بھائی، ہم آپ کے اس تجربے سے جو آپ نے عرصہ مختصر ہے آپ کا ملتان میں قیام کا، میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس ملک کے ہر منطقے سے، جی ہر شہر سے، ہر قصبے سے محبت ہے. شعر، جی ادب، فنون عالیہ، یہ انسانوں کو جوڑتے ہیں. جی بالکل. یہ دیواریں نہیں اٹھاتے. نہیں بالکل نہیں. آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا اور اس کے صحیح معنوں میں کہ بھائی یہ اپنی نہاد میں جی یہ انسانوں میں دیواریں ہٹانے کی چیزیں ہیں. آپ کی جو شاعری ہے، جی جب میں نے آپ کا پہلا ہی مجموعہ آیا، شوق سے جی پڑھنا شروع کیا. چونکہ طبعاً میں مشاعروں میں جانے کا جی مجھے شوق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاعری اور موسیقی یہ تنہائی کے شغل ہے. ہاں جی. آپ کا شعر خیال پہ استوار ہوتا ہے. اس میں یعنی میں اور میری شریک حیات جی دونوں ہی یہ رائے تھی کہ یہ میری نہیں ہے. جی میری سے مراد میر تقی میر، جی یہ غالب کا رنگ ہے. جی اس کے باوجود آپ کا شعر خشک نہیں ہوتا. اس میں رس ہے، اس میں لطافت ہے، اس میں غنائیت ہے. خیال کو غنائیت کے اس پردے میں لانے کا ہنر آپ نے کیسے سیکھا؟ یہ اس میں کئی عناصر کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چلیں شاعری جب ہم پڑھتے ہیں، یہ جس کو چیز کو ہم کہتے ہیں نا یہ اوریجنل، میرے خیال میں جب ہم اس زمین میں پیدا ہوتے ہیں تو یہیں سے ادھر ادھر کی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے اندر جذب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو شاید اوریجنل تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ جو ہے وہ باہر سے ہی ہمارے اندر آتا ہے. اور اگر اندر کچھ ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کوئی آرکیٹائپ یا اجتماعی لاشعور ہم کہہ سکتے ہیں جو کہیں اندر ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے کوئی دوست کہتا ہے جی مجھے ایک خواب آیا، اس میں نے یہ ہوا تھا، دیکھا یہ ہوا. میں نے کہا یار میں کوئی تعبیر بتانے والا تو ہوں نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جینز ہوتے ہیں نا ان میں بہت کچھ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ڈاکٹر وزیر آغا صاحب ہمارے مینٹور تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کے یہاں بھووں میں ایک بال ہر مہینے باہر نکل آتا تھا، تو وہ نائی جب ان کی شیو کرتا تھا تو اسے بھی کینچی مار دیتا تھا، تو وہ بھووں سے الگ نظر آتا تھا ذرا بڑا. کہنے لگے جب میری عمر 65 سال ہوئی تو وہ بال مجھے وہیں سے نکلنا شروع ہو گیا. اب یہ جو جینیٹک چیزیں ہیں وہ اتنی باریکی میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید تمہارے پردادا یا اس سے پہلے کے کسی بزرگ کی یادداشت کا کوئی ریزہ آپ کے خواب میں آ گیا بھٹکتا ہوا. تو لہٰذا یہ تو ممکن ہے، اور اس کو سائیکالوجی بھی مانتی ہے
کہ یہ چیز ہے، شعور بھی ہے، اجتماعی لاشعور بھی ہے، تحت الشعور وغیرہ لاشعور، یہ سارا کچھ ہے۔ اچھا باقی یہ جو ہے اپنا میرا ایک چیز کے اوپر ایمان ہے کہ جو آرٹ ہے نا اس کی بنیادی شرط ہے کہ وہ جمالیاتی بنیادوں پر قائم واہ 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 واہ، یعنی کوئی بھی چیز جب ایستھیٹک فارم میں ڈھل جاتی ہے تو وہ آرٹ بنتی ہے، ورنہ وہ ایک منظوم خیال ہوتی ہے محض، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ورسیفیکیشن، جی بالکل بالکل بہت اس میں بس رکھ دیا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ اب دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہم ہے، نے اردو میں ہمارے ہاں قافیہ پیمائی جی جی جی، باقاعدہ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ان کی ایک نظم میں جی کہ ازل میرے پیچھے ابد سامنے، نہ حد میرے پیچھے نہ حد سامنے۔ یس، اب یہ ایک بڑا خیال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہمارے بزرگ دوست سے منیر سیفی مرحوم، ان کا ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ میں کہاں ہوں مجھے پتہ تو چلے، میری آنکھوں سے کائنات گزار۔ واہ 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 واہ، تو اب یہ تقریباً خیال وہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کے شعر میں بھی وہی خیال ہے اور یہ، منیر سیفی صاحب کے لیکن جب ایک خیال کسی انسان کے وارد الوجود ہوتا ہے، وہ اس کے کریٹیو پروسیس میں شامل ہو کہ جب وہ اس کے محسوسات میں گند کر جب وہ کاغذ پہ آتا ہے تو پھر وہ اس میں وہ سلیم احمد مرحوم ہمارے بڑے اچھے نقاد گزرے ہیں، آپ جی جانتے ہیں، 82 میں انہوں نے کہا تھا کہ کھرا جذبہ اور کھری آگہی کہیں جا کر ایک ہو جاتے ہیں، وہاں بڑی شاعری جنم واہ لیتی ہے، واہ 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 واہ، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ لفظ استعمال انہوں نے کیا۔ یہ بھی کہا تھا کہ شاعری پورا آدمی مانگتی ہے، ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، نئی نظم اور پورا آدمی۔ نہیں نظم اچھا اب اور وہ اس پر بڑی لے دے ہوئی، لیکن وہ خیر وہ جو ان کی وہ کمال کا تھا ان کا آئیڈیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جمالیاتی حیات میں ڈھلنا چاہیے، یہ بنیادی شرط ہے، یعنی آرٹ جو ہے وہ ایستھیٹک اس کی بنیادی شرط ہے، جمالیات، جمالیات۔ غالب جب کہتا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، گوتم بدھ کا فلسفہ 2 مصروں میں سارا آ گیا ہے یہاں، لیکن یہ بات کوئی ورسیفیکیشن نہیں ہے، یہ لگتا ہے کہ اس میں خون جگر شامل ہے غالب کا۔ میں اگر صوفی ازم کی ٹرم میں بات کروں تو جب تک آپ کا کال آپ کا حال نہیں بنتا واہ 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 واہ، تو تب تک یہ صورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور میں اگر میرے ہاں بقول آپ کے ایسا ہے تو یہ میری خوش نصیبی ہے، باقی مجھے تو نہیں پتا۔ بات پہنچتی ہے۔ بھائی شناوت صاحب، آپ سے گفتگو وہ آپ کی ذات کے زاویے جہتے ہیں اتنی ہیں، ایک آدھ بات کھٹکی ہے اس پہ رہنمائی بھی چاہیے، سوال کریں گے، سوال اٹھائیں گے، جی جی لیکن اس کے لیے ہمیں اگلی نشست پہ جانا پڑے گا، تو وہ آئندہ ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں یہ ہماری پہلی نشست تھی۔ ممتاز اردو شاعر، اعلیٰ درجے کے نثر نگار اور ماہر تعلیم محترم شناور اسحاق سے، آئندہ ہفتے شناور بھائی سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے، آداب۔